زندگی میں ہر انسان کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہوتا ہے، کبھی محبت میں، کبھی غصے میں، کبھی دکھ میں اور کبھی کام کے سلسلے میں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے سب کے پاس الفاظ تو ہوتے ہیں مگر کوئی بات نہیں کر پاتا؟ کچھ لوگ بے پناہ علم رکھتے ہیں مگر ڈر کے مارے بول نہیں پاتے۔ کچھ لوگ اندھیرے میں چمکنے والی روشنی جیسے خیالات رکھتے ہیں لیکن ان کا اعتماد جو ہوتا ہے ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ گفتگو یعنی بات چیت صرف بولنا نہیں، صرف ایک ایسا فن ہے جو آپ کی شخصیت کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اچھی گفتگو کا مطلب ہوتا ہے آپ سامنے والے کے دل تک بات پہنچائیں، بغیر ڈرے، بغیر جھجک کے، لیکن پوری ہوشیاری اور چالاکی سے۔ آج ہم بات کریں گے بغیر ڈرے، بغیر خوف کے گفتگو کیسے کی جائے، اور وہ بھی ایسے طریقوں سے کہ لوگ صرف سنیں نہیں بلکہ آپ کے دیوانے ہو جائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں 5 زبردست طریقے جو آپ کی زندگی میں اعتماد بھری گفتگو کا نیا دروازہ کھول دیں گے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور عید آپ لوگوں کی اچھی گزری ہوگی۔ ہماری تو بس نارمل سی ہی گزری ہے، بس گزر گئی، بس حالات کچھ ایسے تھے کہ ایسی گزر گئی، جیسی بھی تھی گزر گئی۔ پہلا طریقہ، خود پر بھروسہ کرنا۔ اگر آپ کسی بھی گفتگو میں ڈر محسوس کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے، کیا مجھے خود پر یقین ہے؟ ڈر کا آغاز اکثر خود سے بے یقینی سے ہوتا ہے۔ جب ہمیں خود پہ یقین نہیں ہوتا نا، بے یقینی ہوتی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ نہیں ہوں یا میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو پھر دنیا بھی یہی سمجھے گی۔ یقین جیسے چھوٹا لفظ ہے نا، یقین جیسا چھوٹا لفظ ہے لیکن اس میں پوری دنیا چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جب آپ خود سے کہتے ہیں میں بولوں گا چاہے میری آواز کانپتی ہو، میں سمجھاؤں گا چاہے سامنے والے سمجھے یا نہیں سمجھے، تب آپ کا اثر شروع ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں ٹپ بھی آپ کو ایک دوں گی، ساتھ یہ بونس ٹپ ہوگی، روزانہ آئینے کے سامنے نا خود سے بات کیجئے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور ہر دن ایک چھوٹی سی گفتگو کا جو ہے نا گول بنا لیجئے، ہدف بنائیے۔ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں مل کر آپ کا اعتماد بڑھاتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ یہ پریکٹس کریں گے تو کافی حد تک آپ کا جو ہوتا ہے خود پر بھروسہ آپ شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، ہوشیاری سے بات کرنا۔ ذہانت سے بات کرنا ایک ہنر ہے۔ ہمیشہ بولنے والا سمجھدار نہیں ہوتا اور ہمیشہ چپ رہنے والا کمزور بھی نہیں ہوتا۔ ہوشیار شخص موقع اور سامنے والے کی سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے اور لفظ تولے بغیر نہیں بولتا، لیکن جب بولتا ہے تو اثر چھوڑ دیتا ہے، یقیناً اس کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ گفتگو میں چالاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو ہرا دیں، بلکہ آپ اپنے مقصد کو بغیر کسی کو تکلیف دیے حاصل کریں۔ جب بھی آپ کسی موضوع پر بات کرنے جائیں نا تو پہلے 3 سوال اپنے آپ سے کیجئے۔ کیا یہ وقت ٹھیک ہے؟ کیا میرا لہجہ نرم ہے؟ کیا سامنے والا سمجھنے کے موڈ میں ہے؟ یہ 3 جو باتیں ہیں نا، 3 سوال، یہ اپنے آپ سے ضرور کیجئے گا۔ یہ 3 سوالات آپ کو ہر بات چیت میں ہوشیار بنا دیں گے۔ یہاں پہ ہم بات کریں گے اب تیسرے طریقے کی، سننا سیکھنا۔ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا صرف بولنا جانتے ہوتے ہیں، ان کو بولنا تو بہت اچھے طریقے سے آتا ہے لیکن سننا نہیں آتا ان کو۔ لیکن جو سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، جو سنتے ہیں نا دوسروں کی باتیں جو سنتے ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں۔ گفتگو ایک راستہ ہے جو دونوں طرف جاتا ہے۔ اگر آپ صرف بولتے ہیں اور دوسرے کی بات نہیں سنتے تو آپ بات چیت نہیں کر رہے، آپ صرف تقریر کر رہے ہیں۔ جب سامنے والا بات کرے تو بیچ میں نہ بولیں۔ اگر سامنے والا بات کر رہا ہے تو آپ اس کی بات جو ہے وہ غور سے سنیں۔
صرف آنکھوں سے رابطہ کریں، ان کا آنکھوں میں دیکھ کے ان کی باتوں کو ابزرو کریں، رابطہ بنا کر سنیں، آنکھوں سے رابطہ بنا کر سنیں۔ وقت ملے تو بس اتنا کہیں، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر بیچ میں تھوڑا سا وقفہ، اگر وہ بات کرتے کرتے تھوڑا سا رک جائیں تو آپ اس وقت آپ یہ کہہ سکتے کہ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک جملہ ہے، لیکن نا اگلے بندے کا دل جیت لیتا ہے۔ جو گفتگو ہوتی ہے وہ جادو بن جاتی ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے۔ چوتھا طریقہ، لہجے اور باڈی لینگویج کا جادو۔ آپ کا لہجہ، آپ کا چہرہ، آپ کی حرکات، یہ سب مل کر نا بات کو اثردار بناتے ہیں۔ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا چہرہ، آپ کی حرکات جو ہوتی ہیں، جو آپ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب مل کر بات کو اثر انداز بناتے ہیں۔ صرف الفاظ بولنا کافی نہیں ہوتا ہے، وہ الفاظ کس لہجے میں، کس انداز میں اور کس مسکراہٹ کے ساتھ بولے جا رہے ہیں، یہ سب اثر ڈالتے ہیں۔ آپ کس لہجے میں، کس ٹون میں بات کر رہے ہیں، یہ سب اثر ڈالتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ کی حرکت کرتے ہیں یا نہیں، آپ آنکھیں رابطہ رکھتی ہیں یا نہیں، آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں یا نہیں، آپ کا جسم کھلا ہے یا بند، ان سب چیزوں کا اثر سامنے والے کے دل پر ہوتا ہے۔ آپ جتنے مثبت بولیں گے نا، لوگ اتنی محبت سے سنیں گے۔ آپ اگر کڑواہٹ سے بولیں گے، آپ نیگیٹیوٹی لے کے آئیں گے تو لوگ آپ کو نہیں سنیں گے۔ آپ اگر بہت اچھے طریقے، نرم طریقے سے بولیں گے، مثبت طریقے سے بولیں گے، سمجھا کے بولیں گے تو لوگ بہت محبت سے، بہت پیار سے آپ کی باتیں سنیں گے، ان کے دل پہ اثر ہوگا۔ اگر آپ بہت پیار سے، محبت سے بات کر رہے ہوں گے نا تو دل پہ بھی اثر ہوتا ہے محبت کا۔ پانچواں طریقہ، مشکل گفتگو میں بھی چالاکی سے بات کرنا۔ اگر کوئی مشکل گفتگو آ گئی ہے زندگی میں، کبھی کبھی ایسی گفتگو بھی ہوتی ہے جہاں سامنے والے آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس وقت آپ کا صبر، آپ کی مسکراہٹ اور آپ کا پرسکون جواب آپ کا اصل فن ہوتا ہے۔ جب کسی نے کہا میں تمہاری بات سننے والا نہیں، تو جواب ہو کوئی بات نہیں، لیکن میں بھی عزت سے بات کروں گا۔ آتے ہی کوئی بندہ آیا ہے اور لڑنے کے موڈ میں ہے، وہ کہہ دے کہ میں تمہاری بات سننے والا نہیں ہوں، لیکن آپ نے آگے سے صبر سے، تحمل سے جواب دینا، یہ نہیں کہ آپ غصہ ہو جاؤ، جیسے وہ غصے میں آیا ہے ایک دم سے ویسے ہی غصہ کرنا شروع کر دو، تو یہ ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ چالاکی ہے۔ کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی عزت سے بات کروں گا، یہ چالاکی ہے۔ چھپ کر شرافت سے دوسرے کو جیت لو۔ آپ کے دل میں کیا ہے اس کو دل میں رکھ کے آپ بہت احترام اور پیار سے بات کرو گے نا، تو اگلا بندہ جو ہے آپ اس کا دل جیت لو گے۔ مشکل وقت میں کبھی غصے میں جواب نہ دے۔ اگر مشکل حالات ہو گئے، مشکل وقت آ گیا ہے تو اس میں بہت زیادہ غصہ بالکل بھی نہیں کرنا، بس ایک گہری سانس لیں اور یاد رکھو، صبر اور سوچ جو ہے نا، دونوں چالاک لوگوں کا ہتھیار ہے۔ جو صبر سے کام نہیں لیتا، آتے ہی جیسے کا تیسا دکھاتا ہے نا، وہ ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے آج جانا، گفتگو صرف بولنا نہیں ہوتا، ایک پورا علم ہے، ایک فن ہے، ایک جذبہ ہے۔ اگر آپ ان 5 باتوں کو اپنا لیں گے نا، جو باتیں میں نے پوائنٹس کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے نا، خود پر یقین رکھنا،
پہ ہی یقین نہیں رکھتے نا، بھروسہ اپنے آپ پہ نہیں کرتے، تو ہم کسی بھی میدان میں کچھ بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پہلے نمبر پہ خود پہ یقین رکھنا، دوسرے نمبر پہ جو ہوتا ہے ہوشیاری سے بات کرنا، سمجھداری سے ہوشیاری کا مطلب سمجھداری سے بات کرنا، جو بھی بات آگے سے کوئی کرے اس کا جواب سمجھداری سے دینا۔ سننا سیکھنا، یہ نہیں کہ صرف اپنی بات کیے جانا اور دوسروں کی بات نہ سننا، یہ جو ہوتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو آپ نے سننا سیکھنا ہے۔ لہجے کا اثر، جو لہجے کا اثر ہوتا ہے نا، لہجے میں جادو ہوتا ہے۔ اگر آپ بہت نرمی سے بات کریں گے نا تو اگلے کے دل پہ جا لگے گی، سچ میں دل پہ لگے گی، ایسے لگے گی نا کہ جیسے آپ نے دل پہ جادو کر دیا ہے۔ لہجے کا اثر یہ ہوتا ہے۔ جب ہمارے اوپر نا مشکل حالات ہوتے ہیں تو ہم بہت ہی زیادہ پینک کر جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے بات کیا کرنی ہے، لیکن مشکل وقت میں چالاکی سے جواب دینا نا، یہ سب سے بڑا ہنر ہے۔ تو دنیا آپ کی بات صرف سنے گی نہیں، وہ آپ کی دیوانی ہو جائے گی، سچ میں آپ کی دیوانی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، لفظ بولنا آسان ہے لیکن دل میں اتارنا ہنر ہے۔ دل میں اتارنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا ہے جتنا کہ ہم بولتے رہتے ہیں۔ کسی کے دوسرے کے دل پہ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ ہم صرف بولتے رہتے ہیں۔ اگر آپ یہ ہنر سیکھ لینا کہ دوسروں کے دل پہ جا کے آپ کی بات لگے، تو ہر موقع آپ کا ہو سکتا ہے۔ واقعی آپ کا ہر موقع آپ کا ہو سکتا ہے۔ آج سے ڈرے مت، بس اثر چھوڑیے۔ ڈرنا چھوڑ دیجئے کہ آپ جھجکتے ہیں، آپ بات کرتے ہوئے بات نہیں کر سکتے۔ آپ پریکٹس کریں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے اور پریکٹس نا آئینے کے سامنے 10 سے 15 20 منٹ تک کم از کم آپ بات کرو۔ آپ کو اگر وائس اوور میں بولنا نہیں آتا تو آپ پریکٹس کرو کہ آپ سامنے آئینہ رکھ کے آپ ظاہر سی بات ہے، کمرے میں آئینہ تو ہوتا ہی ہے، ڈریسنگ ٹیبل ہوتی ہے، یا ویسے اگر ڈریسنگ ٹیبل نہیں ہے تو ویسے آپ کے کمرے میں کہیں نہ کہیں تو آئینہ ہوگا نا، تو آپ اس میں دیکھ کے 20 منٹ تک بولنا شروع کر ہر روز بولیے، کیونکہ ہر روز جب ہم بولتے ہیں، جب ہم پریکٹس میں آ جاتے ہیں نا تو ہم اچھے سے پھر بات کر سکتے ہیں۔ پہلے دن اتنا زیادہ لمبا نہیں بولنا، بس تھوڑا سا 5 منٹ بول لیجئے پہلے دن۔ اگر ایک دن میں ہی اتنا زیادہ ہم بول لیں گے نا، آدھا گھنٹہ پورا لگا دیں گے، دوسرے دن ہمارا دل نہیں کرے گا، کہیں گے چھوڑے یار یہ دفعہ کرو۔ پہلے دن سے ہم اپنے آپ کو نا آہستہ 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 کر اس سائڈ پہ اگر لے کے جانا ہے تو 5 منٹ سے شروع کیجئے، پھر 10 منٹ، 15 منٹ، پھر 20 منٹ تک لے جائیے۔ اور ہر دن نا ایک چھوٹی سی گفتگو کا ہدف بنائیے۔ چھوٹی چھوٹی کامیابی مل کر آپ کا اعتماد جو ہے نا وہ بڑھانا شروع کر دیں گے۔ آپ ایک دن اچھے سے بولو گی نا، آپ نے 5 منٹ آئینے میں بولا ہے، اس کے بعد آپ نے وائس اوور کیا ہے، تو آپ کا کانفیڈنس جو ہے نا وہ آپ خود دیکھیں گی کیسے آپ کا کانفیڈنس زیادہ۔ اور سب سے زیادہ جو ہے نا خود پر بھروسہ کریں کہ آپ بول سکتی ہیں، چاہے آپ کو نہیں بولنا آتا پھر بھی آپ بول سکتی ہیں۔ جب آپ اپنے آپ پہ بھروسہ کریں گی نا تو آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گی۔ کبھی کبھی ہمیں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے، ہم گفتگو کسی سے کر رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے کہ جھجک رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے بات کریں، لیکن جب ہم یہ پریکٹس کرنا شروع ہو جائیں گے نا تو تب ہمارا یہ جھجک، یہ ڈر بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ 5 طریقے، ان پہ عمل کر کے ہم اپنی گفتگو کو نکھار سکتے ہیں۔ لفظ بولنا آسان ہوتا ہے، بالکل آسان، لیکن دل میں اتارنا ایک ہنر ہے، اور اگر آپ یہ ہنر سیکھ لیں تو ہر موقع آپ کا ہو سکتا ہے، بالکل آپ کا ہو سکتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے پناہ علم رکھتے ہیں، ان کے پاس بہت علم ہوتا ہے،
مگر ڈر کے مارے نا بول نہیں پاتے۔ ڈر ایسی ایک چیز ہے، جب آپ نے ڈر اگر ختم کرنا ہے تو آپ کو سب سے زیادہ جو آئینے کے سامنے پریکٹس ہے نا وہ سب سے زیادہ کرنی پڑے گی، اس سے ڈر ختم ہوتا ہے، اس سے ڈر بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 5 طریقے اپنا کے نا آپ مؤثر گفتگو کر سکتے ہیں۔ 5 زبردست طریقے یہ ہیں، ان پہ اگر آپ عمل کر لو گے تو آپ ہوشیاری اور چالاکی سے گفتگو کرنا سیکھ جائیں گے۔ اور آج کی میری ویڈیو بھی یہیں تک ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔